الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وعلى كل ملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله خالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم قال الله تعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف محبت نال پیش کیجیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله لا معبود حمدان تیری ذات تائیں لا محدود حمدان تیری ذات تائیں تیری پاک ہے ذات سبحان اللہ سارا نور ظہور سرور تیرا تیری کل صفات سبحان اللہ سونے ہیں ربا سارے کب تیرے تیری ہر گل بات سبحان
دن وچوں رات سبحان اللہ تے عاشق چم اکھیاں نال لاندے ٹیمپو کے درجات گھبراؤ نہیں اگلی تقریر جانے تو میں جانا یہ حضرت پریشان اس واسطے بیٹھے بھی اڑے نال ہویا کہ پروگرام پیشی تو پہلو آیا تھا پروگرام پیشی تو بعد آ گیا پریشان نہ تھی وہ اسی پریشان کرنے واسطے نہیں بیٹھے خوش کرنے واسطے آیا توجہ فرماؤ عاشق چم اکھیاں اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لی بحمد الثناء جناب سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتی بابرکات دے بے حد درود و سلام کو بعد نہایت قابل صدر واجب التکریم واجب الاحترام زینت محفل صدر محفل عزت ماں پیر طریقت رابر شریعت حضرت علامہ الحاج حافظ محبوب حسین صاحب نقشبندی مدد اللہ العالی زینت استانہ عالیہ ہارون آباد ناگبند کوہٹ شریف قابل صدر واجب الاحترام استاد العلماء والفضلاء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اقبال صاحب نحیمی مدد اللہ العالی قابل صدر واجب الاحترام برادر مقرم حضرت علامہ مولانا محمد اجاز صاحب جوہری مدد اللہ العالی نہایت عزت و تکریم دلائے حضرت علامہ مولانا طالب حسین صاحب آوان مدد اللہ العالی استاد محمد عالم صاحب اور نہایت عزت و تکریم دلائے سٹیج پہ بیٹھنے والے معروف و مشہور سماجی شخصیات اور قابل صدر واجب الاحترام عزتوں کے لائق میرے بزرگوں دوستوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں خداوند قدوس کا کروڑ حاشق پر کہ جس اللہ کریم نے اپنے اس عظیم بندے اندر ساریانوں اپنے عظیم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر پاک دی محفل حاضر ہونے دی توفیق عطا فرمائی سالانہ جلسہ مبارک اس دار العلوم دا اور جلوال شہر دا آپ دوسرا نے بڑھ چڑھ کے خدمت کی تھی دار العلوم دی مسجد دی حضرت میں کال آنے نال حضری لواز چھوڑی الحمدللہ وہ صحیح سا بیٹھا ہے میرا اپنا طریقہ کار ہے این بھی دینا چاہیے نہ تو این بھی دینا تو میں نے کل آتے ہی حاضری لگوائی پہلے اور جاتے ہوئے پھر حاضری لگوا کے جاؤں گا انشاءاللہ تعالی دوستان محترم کل ماڑی میں جلسے کے اندر میں گل کی تھی سی میرے دوست بیٹھے اللہ تعالیٰ نے دنیا دی عزت دیاں ساڑی دعائے اللہ تعالیٰ آخرت کی بھی انہوں نے عزت عطا فرمائے یہ وہ جو لوگوں کو ٹائم کوئی نہیں ہونا میں اپنا جان رہا ہے خوش نصیب ہوں میں عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے ہو جی میں اپنا دے اندر تو ساں کوئی نہیں نظر آنے گا لیکن یہ خوش نصیب ہیں کہ کل بھی حضور دی محفل حاضر ہے آج بھی حضور خوش نصیب ہیں اسی بھی پورا پاکستان کرنے توجہ کل ایک بات میں عرض کی کسی بہت بڑے اس اجتماع کے اندر کہ جو کچھ اسی لوگ اللہ دے راستے دے اندر دیندے ہیں مسجد نو مدرسے نو بیوہ نو یتیم نو مسکین نو علماء نو
الفاظ نو قرآن نو جو کچھ بھی اللہ دے رستے دے اندر دے دیا وہ کسے ہور دا نہیں ہے، وہ دین والے دا اپنا ذخیرہ ہے، وہ کسے اور دا، کیونکہ قرآن گواہ ہے نا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ، میرے رب نے قرآن میں فرمایا کہ جو بھلائی جو نیکی تم اپنے نفس کے لیے آگے بھیج رہے ہو جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچو گے تو تجدوہ عند اللہ، وہ اللہ کے ہاتھوں میں، تو یہ کسی کا نہیں ہے، یہ اللہ کا نہیں ہے، دارالعلوم کا نہیں ہے، جو کچھ بھی آپ نے دیا یہ آپ کا اپنا ہے۔ کل جس لئے رب نے بارگاہ پیش ہو سکتے اللہ تعالیٰ اتھے نیکی سانو بولو تو صحیح یار کہ میں نے نال بھی ناراض بیٹھے ہو ہیں، اصل وقت تنگ ہو گیا، اس وقت سے تسی بھی تنگ بیٹھے ہوئے ہو، وقت تنگ ہے نا، کل وقت سونا ہے تو نظام بھی سونا ہے، نظام آج بھی سونا لیکن وقت تنگ ہو گیا۔ توجہ اساڑے تھے جیڑا سب تو بڑا اعتراض ہوتا میلاد شریف کے حوالے نال ہر سال ہی کہ سنیو تسی ہر سال نبی پاک دا میلاد مناندے ہو، سانو اے جواب دیو کیا اے میلاد حضور دے صحابہ نے کدی منایا؟ زیادہ وقت کوئی نہیں تو میں گفتگو کرنی ٹکا کے کرنی، توجہ کرو کہ اعتراض ہوتا کہ جیڑا میلاد تسی نبی دا ہر سال مناندے ہو، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے کدی نبی دا میلاد منایا؟ سجنوں پہلی گل تے اے صحابہ کرام بہو بعد چاہیں 40 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری مکہ دے شہر دے اندر، 40 سال تو بعد اعلان نبوت فرمایا، جنہ خوش نصیبہ نے رسول اللہ دا کلمہ پڑھیا اور مرد دم تک اس کلمے تے قائم رہے، انہاں لوگاں نو کہندے نے سرکار دے، تھوڑا جا اچھا خیر ہے، سرکار دے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، اے بیلی ساڑھے تے سوال کر دیں کیا صحابہ کرام نے بھی نبی دا میلاد منایا؟ میں عرض کرنا منایا، لیکن صحابہ بہت بعد آئیں، صحابہ تو پہلے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول علیہ السلام بھی تا اس دنیا تے آئے سے، انہاں دے بارے کیوں نہیں کہندے ہو؟ صحابہ کو بعد آئیں، انہاں دے بارے کیوں نہیں کہندے ہو کہ کیا نبیات رسولہ نے ساڑھے آقا دا میلاد منایا کہ نہیں منایا؟ میں عرض کرنا پڑھو قرآن اللہ دا، جس نبی دا قرآن دے اندر بھی ذکر موجود ہے، سارے نہ ذکر نہیں ہے، نام نہیں ہے، لیکن جس نبی اور جس رسول دا ذکر قرآن دے اندر موجود ہے، اسی پڑھنے ہیں او نبی اپنی امت دا اجتماع کر کے میرے تے تیرے آقا دے میلاد دیا گلہ اپنی امت کو سناتا ہے۔ کدی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا تو جس لئے کعبہ بن گیا، اللہ نے گھر تعمیر ہو گیا، تو حضرت ابراہیم کعبے دے کول کھلو کے رسول اللہ دی آمد دیا پہ دعاواں کر دیں۔ میلاد میں تکے چیز ہے ربنا وابعث فیہم رسولا، اے پروردگار عالمین میں اپنی عظمتوں والا رسول تو بھیج دے۔ اب کس رسول کی آمد کی دعا کی، کس نبی کی ولادت کی دعا کی؟ ظاہر ہے میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت دی دعا کی تھی۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام دا دور نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ عرصہ پہلے دے، آپ اپنی امت دا اجتماع کر کے بنی اسرائیل کو اکٹھا کر کے نالے اپنے رسول ہون دا اعلان پہ کر دیں تے اگلی خوشخبری پہ دیں دن وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، میں تو آنوں اس رسول دی خوشخبری سنا رہے ہیں جیڑا میرے تو بعد آوے گا، انہاں دا نام نامی اسم گرامی جناب احمد ہوئے گا۔ میلاد نہیں تکے ہوئے، نبی منا رہے ہیں، رسول منا رہے ہیں، چل نبی تے
رسول بھی بعد چند، اللہ دے بارے کیوں نہیں آکھنے؟ اللہ کے بارے کیوں نہیں کہتے؟ تم تو اللہ ہی اللہ کرنے والے ہو صرف، تو اللہ کے بارے میں یہ کیوں نہیں کہتے کہ کیا یہ کام اللہ نے کیا ہے؟ اگر اللہ دے بارے کونتے پھر فصلیں، کیونکہ میلاد دا بانی خود خدا ہے۔ سب تو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے میلاد دا جلسہ نبیات رسولہ کو اکٹھا کر کے میرے رب نے منایا ہے۔ صحابہ بہن بولو بہن، اللہ پھر صحابہ دی بھی گل سن لے۔ میں تے ذہن کوئی بڑا اور حافظ صحیح صاحب بنا کے آیا، پر وقت اس طرح آ گیا۔ توجہ کرو، مسجد نبوی شریف ہے، مسجد اس مسیتی نکے نام ہے میریا رضوی۔ ذرا توجہ کرو، اتھے مفتی محمد اقبال نعیمی صاحب نے زور دی نماز پڑھائی، کچھ بندے انہوں نے کھبے پاسے کھلوتے ہیں، کچھ نمازی بولو اینجی ہونا ہر مسجد کے اندر، کچھ نمازی کھبے تے کچھ نمازی سجے۔ پوری دنیا دی مساجد دا یہی اصول تے یہی طریقہ ہے، جیڑے نمازی امام دے سجے پاسے کھلوتے ہوئے انہوں نے کھبے پاسے آلیا نالوں زیادہ ثواب ہے۔ جیڑے نمازی امام دے ایک تو بولنے کوئی نہیں ہو، ایک کھبیاں تے سجیاں نہ کال بھی میں ذکر کیتا ہے، اسی سجیاں جیڑے نمازی امام نے سجے پاسے کھلوتے ہوئے کھبے آلیا نالوں انہوں نے زیادہ ثواب ہے۔ ہر مسجد ہے اصول علماء بیٹھے ہوئے، پر میڈے نبی دی مسجد نہ اور اصول ہے۔ مسجد نبوی شریف دا اور طریقہ ہے، اتھے جیڑے نمازی امام نے کھبے پاسے کھلوتے ہوئے انہاں زیادہ ثواب ہے۔ اچھا کو سبحان اللہ۔ جیڑے مسجد نبوی وچ نمازی امام دے کھبے پاسے کھلوتے ہوئے انہاں نوں زیادہ ثواب ہے۔ تسی سوچو گے دنیا دی ہر مسجد سجے پاسے والے نوں زیادہ ثواب ہے، مسجد نبوی شریف دے اندر کھبے پاسے والے نوں کیوں زیادہ ثواب ہے؟ اس واسطے زیادہ ثواب ہے جو کھبے پاسے میرے مصطفیٰ جلوہ فرما، اور جیڑا جیڑا نمازی حضور دے اللہ جیڑا نمازی نماز وچ بھی جتنا جتنا نبی دے قریب ہوئے گا اللہ انہوں اتنا ہی زیادہ اجر تے ثواب عطا فرمائے گا۔ مسجد نبوی شریف ہے، اور جڑی چیز میں بیان کر رہا ہوں مسلم شریف ہے، شعب الایمان للبہقی شریف دے اندر موجود ہے، معجم الکبیر دے اندر موجود ہے۔ جی میں تسی بیٹھے ہو نا تے سرکار دے صحابہ مسجد نبوی بیٹھے ہوئے، آپ کو ذرا سبحان اللہ، مسجد نبوی بیٹھے ہوئے نا، میرے نبی اپنے گھر دے اندر حجرہ پاک دے اندر بیٹھے، چھوٹی جی کھڑکی چھوٹا جہا دروازہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر دا جدھروں سرکار مسجد دے اندر تشریف لے کے آنے ہیں، آج وہ دروازہ بند ہے، قرآن پاک جوڑے ہوئے نے، دروازہ موجود ہے لیکن ہے بند ہے۔ سرکار اتھو تشریف لے آنے مسجد دے اندر، میرے نبی جدوں مسجد نبوی شریف دے اندر ان ہوئے، مسجد پاک دے اندر آئیں نا، حضور ویکھیا صحابہ کرام محفل سجا کے بیٹھے ہیں۔ صحابہ کرام بولو بولو تے اسی بولیے اسی حضور دے صحابہ بھی۔ اچھا سرکار نے جس ویلے دیکھیا نماز دا ٹائم کوئی نہیں، جہاد واسطے انہوں نے میں نہیں بلایا، اور کسی کام واسطے انہوں صحابہ نے میں نہیں بلایا، یہ کیوں بیٹھے ہوئے؟ توجہ ہے، یہ کیوں بیٹھے ہیں؟ میرے نبی نے انہوں صحابہ تے سوال کیتا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین دے کولوں پوچھیا ما اجلسکم، کیوں بیٹھے ہو؟ توجہ ہے، سرکار کے فرمایا ما اجلسکم، کیوں بیٹھے ہوئے ہو، کیوں مجلس ہے؟
کیوں محفل سجا کے بیٹھے ہوئے ہو؟ اتنے بیلی پھر کہہ دیں کہ تسی آکھنے ہو نبیاں فلاں چیز دا علم ہے، نبی کو فلاں چیز کا علم ہے، نبی کو علم غیب ہے کہ نبیاں اتنا بھی نہیں پتہ ہے، آپ اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو صحابہ باہر مسجد بیٹھے ہوئے ہیں، نبی پاک کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ جناب ایک کیوں بیٹھے نے؟ اس واسطے صحابہ کو لو پوچھیا، میں کیا غلط ہے، نرا غلط ہے، نرا غلط ہے، اے لا علمی دی دلیل بولو، اے لا علمی دی دلیل نہیں ہو سکتی، میں تو انہوں قرآن تو ثابت کر کے دینا، اے لا علمی دی دلیل، اور سرکار دے پوچھن دا مقصد کوئی ہو رہا ہے، سرکار دے سوال کرن دا مقصد کوئی ہو رہا ہے، کہ مقصد ہے کہ آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا اپنے صحابہ تے سوال کیا کرنا کہ مسجد نبی دی اندر محفل سجا کے بیٹھے ہو، آج میرا جواب مسجد نبی شریف وچوں میرے غلامہ دا آئے گا، میں محمد عربی اتے تصدیق دی مہر لگا دیا گا، قیامت تک میرے غلامہ دا جواب بن جائے گا۔ تکبیر اللہ نعرہ رسالہ یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ رسول اللہ نے صحابہ کو پوچھا مقصد یہ ہے، اے لا علمی دی دلیل، بولو لا علمی دی دلیل، بڑا قرآن تو قرآن کی محفل بھی ہے نا، دستار فضیلت بھی ہے، توجہ فرمائیں تو قرآن سنیں۔ میں عرض کرنا جی رب تعالیٰ کسی کو لوگ پوچھے گے تو پھر اللہ کے آپ کو پھر اللہ کے آکسو بھئی اللہ بھی نہیں پتا نوز باللہ من ذالک کہ اللہ کیوں پہ پوچھنا بھئی، اللہ تے علیم بذات الصدور ہے، وہ تا دلہ دے اندر کے خیالات گزرتے ہیں، میرے رب نو اس دا بھی علم بولو، اس دا بھی ایک بار یا کو سبحان اللہ توجہ کنی رب پہ پوچھنا تے پھر رب دے بارے جیڑا تیرا جواب آئے گا وہ جواب اساں حضور دے غلامہ دا حضور حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام قرآن دا 16واں پارا سورت طٰہٰ، سورت طٰہٰ 32 سال پہلے میں آپ بھی حافظ قرآن پڑھے الحمدللہ، اسی طرح ساڑھے سرہ پہ بھی دستار فضیلت سجائی گی، توجہ چاہوں گا قرآن نہ کتنا سپارہ تھوڑا اچھا خیر ہے 16واں تے سورت آئے ایک باری بندہ پڑھے نا طٰہٰ تے اللہ پڑھن والے نو بھی نیکیاں عطا فرما دینا ہے، ایک باری کسی بھی آکھو سارے بولو تے طٰہٰ جدو آیا مفتی صاحب تو گل یاد آ گئی، کہنے والا کہندا ہے طٰہٰ دی شان والیا ارے شان تے جان والیا، طٰہٰ دی شان والیا پرسوں تے بھوک اور لگ سی روٹی وقت اور مزہ کرے سی تیر تا انوی ہو گئی ہے، ذرا مل کے پڑھئیے طٰہٰ دی شان والیا ارے شان تے جان والیا جان والیا، طٰہٰ دی شان والیا شان تیری بلے بلے، شان تیری بلے بلے، رب دی سلام گھلے دشمنان دے پیرا تلے چادرہ وچھان والیا، طٰہٰ دی پڑھئے طٰہٰ دی شان والیا ارے شان تے طٰہٰ دی شان والیا دوستانی محترم ہمارا توجہ چاہوں گا، جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام دی میں گل عرض کر رہا ہوں، رب کائنات قرآن دا 16واں پارا سورت طٰہٰ، میرا رب حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نال مخاطب ہویا، فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ،
پوچھنا اے موسیٰ تُنڈے سجے ہاتھ وچ کیڑے اے موسیٰ تیرے سجے ہاتھ وچ بولو بولو اے موسیٰ تیرے وقت میں عرض کرنا رب کھبے نہ ذکر نہیں کیتا رب کتھے بھی سجے نہ ذکر بے امین نے کہا سجے ہاتھ نہ ذکر ہے کھبے نہ پتہ لگیا رب نو سجے ہی پسند ہے بولو رب نو عزیزانی کرامی خالق کائنات اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ اے موسیٰ تیرے سجے ہاتھ وچ کیے آج جواب دی اس جامعہ مسجد کے اندر بیٹھ کے نبی دا ذکر سنن والے ساڈے تے اعتراض ہوندا ہے نبی تے اعتراض ہوندا ہے نبی نو علم غیب نہیں نبی نو فرار چیز دا علم نہیں اس واسطے جو سرکار صحابہ دے کولوں پوچھیا جو مسجد کے اندر بیٹھے ہو میں عرض کر رہا میرے رب دا قرآن ہے اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کرتا ہے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ اے موسیٰ تیرے سجے ہاتھ وچ کیے میں عرض کرنا کائنات دے مالکا اے بندے پہ سوچ دینے تینوں موسیٰ علیہ السلام دا سجا ہاتھ پہ نظر آ رہا ہے تے جڑی چیز ہاتھ وچ نہیں سمجھے یا اللہ نالے پوچھتا بھی نہیں کہ موسیٰ تیرے سجے ہاتھ وچ کیے یا اللہ کیا تینوں پتہ کوئی نہیں کیا تینوں وہ چیز نظر نہیں آ رہی نا میرے رب نو پتہ ہے سجے ہاتھ وچ کی چیز ہے رب دیکھ رہا ہے تو سامنے محترم کہ موسیٰ علیہ السلام کا سجا ہاتھ رب نو نظر آ رہا ہے تو یقیناً جڑی چیز ہاتھ وچ وہ بھی رب نو اور وہ بھی رب نو ان کے آنکھ رب لا علم ہے نعوذ باللہ من ذالک نہیں وہ ایک قدیم محبت تے پیار نالوی یار رب کو لوگ اللہ پوچھ لیندے نے رب نے فرمایا دس موسیٰ تیرے سجے ہاتھ وچ کیڑی چیز ہے تے پیغمبر نے بھی یہ جواب نہیں دیتا یا اللہ میرا سجا ہاتھ تینوں نظر آ رہا ہے تے جڑی چیز میرے ہاتھ کے اندر موجود ہے کیا وہ تینوں نظر نہیں آ رہی نا رب کائنات نے پوچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب آیا قال ہی عصا ڈنڈا مبارک ہے یہ چیز ہے بولو بولو عصا ڈنڈے ہی آپ نے وہ عربی میں پنجابی کا بولو عرب تو نہیں میرا چھوٹا مبارک ہے کہ چھوٹا چھوٹا بولو ذرا کیونکہ اسی ہے ڈنڈے دی قوم ڈنڈا جدا سکھا تے سانو اگے لائی پھرے جتنے سال ورزی کوئی بولے ڈنڈے دی قوم اسی ہے ڈنڈے دی قوم 8 سال مشرف ڈنڈا کھڑکایا کوئی بولیا بولو نا 11 سال جا ڈنڈا کھڑکایا کوئی بولیا ہوں شریف آئیں سارے بول گئے کیونکہ انہوں کو ڈنڈا کوئی نہیں جنہوں کو ڈنڈا یا جناب والا پوری قوم اگے لگی رہی کوئی نہیں بولیا کوئی سڑکا سے نہیں آیا پتہ ہے دا ڈنڈا بڑا ڈاڈا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کولو رکھا ہے وقت ہویا تو مزہ ہویا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کولو میرے رب نے پوچھا دس موسیٰ تیرے سجے ہاتھ وچ کیے عرض کر دینے کائنات دیا مالکا اے میرا بولو اے میرا ڈنڈا ہے یا موسیٰ کلیم اللہ اس ڈنڈے دے نال تو کیڑے کیڑے کم لینا ہے مختصر نظر کرنا آپ رد کر دینے کائنات دے مالکا میں جدو بکریاں چرانا اسی ڈنڈے مبارک دے نال اپنی بکریاں دے واسطے درختہ نالو بولو درختہ نالو پتے چڑھنا توجہ کر موسیٰ علیہ السلام نے بھی بکریاں چرائیاں عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بکریاں چرائیاں ابراہیم خلیل اللہ نے بھی بکریاں چرائیاں یعقوب علیہ السلام نے بھی بکریاں چرائیاں بلکہ 15-20 دن پہلے میں سرکار دی حدیث مبارکہ پڑھ رہا تھا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا حضرت آدم نبی علیہ السلام تو لے کے میں محمد تک ہر نبی تے ہر رسول نے بکریاں چرائیاں ہر نبی ہر رسول نے آج تو لوگ حقیق سمجھ دیں یہ آجڑی ہے یہ بکریاں چرانا والا ہے توجہ کر ہر نبی نے حضور نے فرمایا بکریاں چرائیاں کہ جدو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا تسا نے بھی بکریاں چرائیاں فرمایا ہاں میں اپنی اماں حلیمہ سعدیہ دیاں بکریاں بعد چرائیاں نے پہلے مکے والے دیاں میں بکریاں چراندہ رہا اجرت لے کے میں مکہ والے دیاں بکریاں چراندہ رہا لیکن شانہ دیکھ میرے نبی دیاں اللہ
اللہ شانہ دیکھ میرے نبی دیا دوستان محترم عرض کرتے ہیں یا اللہ میں بکریاں واسطے پتے جھاڑ لینا اسے ڈنڈے دے نال یا کلیم اللہ اور کیڑا کم لے دے ہو فرماتے ہیں جدوں ٹر ٹر کے تھک جانا جدوں تھکاوٹ دے آثار نمودار ہوندے نے یا اللہ میں اسے ڈنڈے نو تکیہ بنا کے آرام کرنا وا یا کلیم اللہ اور کی میں اس ڈنڈے دے کولو کم یا اللہ جدوں اندھیری رات ہوندی ہے اینو میں بیٹری دے طور تے استعمال کرنا وا ڈنڈے کتنے اچھا اچھا تے کام کتنے ہو گئے بول اچھا توجہ کر دوستان محترم فرمایا بکریاں واسطے پتے جڑنا تے تکیہ بنا کے ٹیک لگا کے آرام کرنا اندھیری رات دے اندر بیٹری دے طور پہ استعمال کرنا یا کلیم اللہ اور کی کرتے ہو ذرا توجہ کر ڈنڈے دی میں بات کر رہا حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم پیاسی ہوئی پیغمبر نے رب دی بارگاہ دے اندر التجا کی تھی کائنات عمل کا میں اپنی قوم دے واسطے پانی چاہیے ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ وہ اپنے واسطے نہیں مانگیا اپنی بول ذرا اتنے سارے بیٹھے ہوئے ایک ٹیبل علیحدہ کرسی علیحدہ منرل واٹر دی ایک بوتل سب وزیرہ کبیرہ دے اندر سفیرہ دے سامنے علیحدہ بوتل پئی ہوئی پانی دی تے قوم کون گندا پانی پیو پانی ہے کوئی نہیں ہے جی تے جنابہ دے آگے تکمیل آنے کوئی نہیں اے حکمران تے قوم نہیں میں گل پہ کرنا توجہ کر تے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے واسطے نہیں مانگیا بول قوم دے واسطے پانی مانگیا رب نے فرمایا کلیم اللہ پانی چاہیے ہاں یا اللہ میں انہوں پانی چاہیے رب نے اے نہیں فرمایا بور کرنا شروع کر دے مزدورہ نو بلا جناب والا نانا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے ہاتھ کے اندر وہ ڈنڈا مبارک ہے میرے رب نے فرمایا کلیم اللہ پتھر تیرے سامنے پیا ہویا ہے تے ڈنڈا تیرے ہاتھ دے اندر توجہ کر میں نبی دیا شانہ والا رہا رب کائنات نے فرمایا فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرِ اے کلیم اللہ پتھر تے اپنا ڈنڈا مار پتھر تے اپنا ڈنڈا مار چلوال تے گردو نواہ دے رہن والے ہو میں تے تو پتھر تے ڈنڈے ماریے ڈنڈے ٹوٹ جان گے پتھر نہیں ٹوٹے گا پر پیغمبر نے جو سچ ماری اپنے ڈنڈے دی پتھر تے میرا رب فرما رہا فَجَرَتْ پتھر پھٹ گیا ڈنڈا نہیں ٹوٹیا پتھر پھٹیا من حسنتا عشرتا عینا تے پتھر وچوں پانی دے 12 چشمے جاری ہو گئے پانی دے اللہ ایک ہی کر دیا تے سی ہاں اللہ ایک ہی چشمہ جاری کر دیتا تو وہی کافی تھا یا اللہ تو 12 چشمے کیوں جاری کیتے نے میرے رب دا جواب آیا موسیٰ علیہ السلام دی قوم 12 قبیلے تے مشتمل ہے میں ہر قبیلے واسطے علیحدہ چشمہ جاری کر دیتا ڈنڈا ایک تو کام کتنے ہو گئے بولو ذرا دوستانی محترم 4 کم ہو گئے نے لے پنجوانی سن چلتا چلا جا پچھے فرعون تے فرعونی فوجا اگے دریائے قلزم دیا موجہ آ گئیاں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم لے کے چلے ہوئے نے پچھے فرعون آ گیا فرعونی فوجا لے کے آ گیا دریا پہ پل کوئی نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام دے قوم آپ دے اصحاب پریشان ہو گئے انہاں کہا اے موسیٰ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون اے کلیم اللہ بڑے بھیڑے پھنس گیا مروا چھوڑے فرمایا کیوں اکے جانے تامی موت پچھے ہٹنے تامی موت پچھے فرعونی فوجا اگے دریائے قلزم دیا موجا آپ نے فرمایا آپ سوچی پہ گئے قوم میرے نال یا اللہ ہوڑ میں کی کرا فرمایا 10 موسیٰ کریم اللہ کی جانا ہے یا اللہ پہلے پانی کوئی نہیں سی تو ہونا گئے بول ہونا گئے پانی ہے یا اللہ میں نو پانی جو رستے چاہی دینے رب نے فرمایا ڈنڈا تیرے ہاتھ چھے بول سنیا بول سبحان اللہ کلیم
اللہ ڈنڈا تیرے ہاتھ چے پہلے پانی کوئی نہیں ہے تے پتھر آیا میں حکم کیتا تے تو ماریا پانی دے 12 چشمے جاری ہو گئے ہن اگے پانی پانی ہے کلیم اللہ جے تینوں رستہ چاہیدا ہے تے پھر ڈنڈا مار یہ دریا تے نبی کی مثل بننے والی بڑی قوم سن توجہ کر فرمایا مار دریا تے ڈنڈا موسیٰ علیہ السلام نے دریا دیا لہراں تے ڈنڈا ماریا ادھا دریا ایک پاسے ادھا دریا اور ادھا دریا دوسرے پاسے فرمایا لنگ جاؤ بھئی آؤ میرے نال موسیٰ علیہ السلام تے آپ دی قوم لنگ گئی پچھے دشمن آ گئے فرعون تے فرعونی فوج آ گئیاں انہاں نہیں ویکھیا موقع بڑا چنگا ہے فائدہ اٹھا لئیے رستے بنے ہوئے نے فرعون اتریا دریا دے اندر قوم اتری دریا دے اندر رب نے فرمایا جنہاں نو پار لگایا ہے اوہو تسا پار نہیں جا سکتے تہانوں پار نہیں لگاواں گا دوستان محترم جدوں دریا دے ادھ وچکار پہنچے نے رب نے دریا نو فرعون میں ادھر کے فرعونی آکو سبحان اللہ ڈنڈا ایک تے کم بول بول ڈنڈا ایک تے کم لچھے والی سنتا چلا جا تو سامی محترم فرعونی جادوگر موسیٰ علیہ السلام دے مقابلے دے اندر آئے نے مختصر میں رد کر رہا انہاں رسیاں سٹیاں جادو دے ذریعے نال سپ بن گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سپ نظر پہ آتے نے آپ کھلوتے ہوئے نے رب کائنات نے فرمایا یا موسیٰ لا تخف اے موسیٰ تو ڈری نہیں اے موسیٰ تو ڈری نہیں یا اللہ تے رسیاں دے سپ میں نظر آ رہے ہیں میں انہاں دا مقابلہ کیویں کرا فرمایا ڈنڈا تیرے ہاتھ چے ڈنڈا تیرے یا اللہ ہن کے کراں فرمایا انہاں رسیاں سٹیاں سے ڈنڈا سٹ انہاں موسیٰ علیہ السلام سٹیا نا ڈنڈا اژدہا بن گیا جتنے فرعونی جادو کرا کے سب تے سپولیے سارے کھا کے ہضم کر گیا آنکھو سبحان اللہ ڈنڈا تے کام جی ہن ماں یہ جواب دو ایک ڈنڈے نہ کمال ہے یا موسیٰ علیہ السلام نہ کمال ہے جی موسیٰ علیہ السلام نے وجہ ہی کہ صرف اس ڈنڈے نسبت موسیٰ علیہ السلام نے ہن سن میرے مصطفیٰ دی شان ہے علی رامی کرامیہ موسیٰ علیہ السلام دے ڈنڈے دا میں ذکر کر رہا ہوں میرے نبی دی بارگاہ دے اندر مدینہ شریف دی مسجد نبی دے اندر مدینہ پاک دے گرد و نواح دے رہن والے دو صحابی آ گئے گران دے رہن والے حضور دے بارگاہ دے اندر آئے انہاں آ کے عصر دی نماز رسول اللہ دے پیچھے پڑھی مغرب دی نماز بھی رسول اللہ دے پیچھے پڑھی عشاء دی نماز بھی رسول اللہ دے پیچھے پڑھی یہ 3 نمازہ حضور دی اقتداء دے اندر پڑھیاں نے مقتدی بن کے جدو 3 نمازہ پڑھیاں جدو آئے سن اس طرح جناب والا روشنی آئی انہیں جدو واپس جانا ہے تے اندھیری بولو اندھیری حالات پریشان ہو گئے گھر بیوی اکلی ہے بچے اکلے نے گھر بڑا دور ہے گراں بڑا دور ہے شہر مدینہ پاک دا ہے اندھیری رات ہے پریشان ہوئے نے اس سے میرے نبی علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر آ کے عرض کر دینے یا رسول اللہ جس ویلے اسا تواڈی بارگاہ دے اندر پہنچے سا اسا دا ٹائم آیا روشنی آئی اسا اثر مغرب عشاء پڑھ لئیے ہن گھر جانا چاہتے ہیں روشنی دا بندوبست کوئی نہیں روشنی دا بندوبست کوئی نہیں ہے کوئی بیٹری ٹارچ وغیرہ ساڑھے کول کوئی نہیں کوئی دیوا تے لالٹین ساڑھے کول کوئی نہیں حضور یا رسول اللہ پریشانہ گھر کے میں جاؤں گے رات دا ٹائم ہے فرمایا اے تیرے ہاتھ وچ سوٹیے ذرا مینوں دے آکھ سنیا سبحان اللہ فرمایا اے سوٹی ذرا مینوں دے تو سامنے محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے او سوٹی مبارک او ڈنڈا مبارک جدو اپنے ہاتھ دے وچ لیا ہاتھ دے وچ لین دی دے رہی سوٹی ٹارچ بن گئی ہے او ڈنڈا بیٹری بن گئی ہے فرمایا اے لے جاؤ اے 10 ہاتھ تہاڈے اگے روشنی کرے گی تے 10 ہاتھ پیچھے روشنی کرے
اللہ اکبر سن میرے نبی دیاں شاناں 10 ہاتھ اگے روشنی 10 ہاتھ تواڈے پیچھے روشنی کرے گی دونوں صحابی ٹر پے چلتے جا رہے ہیں اس ڈنڈے دی روشنی دے اندر چلتے جا رہے ہیں اگے ایک چوک آ گیا ایک نے کھبے جانا ہے دوسرے نے بولو دوسرے نے سجے پاسے جانا ہے ایک دا گراں جناب والا کھبے پاسے دوسرے دا پنڈ سجے پاسے جدے کول اوتار تے رسول اللہ دی سوٹی مبارک نسبت والی او روشن ہے جدے کول ہے نہیں آئی او پریشان ہو گیا انہیں کیا یار تو تے چلا جائے گا تیرے کوڑ تے بندوبست موجود ہے اگے اندھیرا ہے میں کیویں جاواں گا فرمایا گھبرا نہیں سوٹی تیرے کول بھی موجود ہے اس سوٹی نال ٹچ تے مس کر لے جدوں دونوں سوٹیاں ٹچ تے مس ہویاں نالے او روشن نالے اے سمجھ آ گئی اصل ماڑا بیان ہونا تو لمحہ ماں تاجدار گولڈا شریف کے مرید ہیں عیسیٰ فرمان ہوتا ہے ماڑا داج جڑا نہ تو کھنڈ لینا ہاں جی داج تو سمجھنا نا اپنی بولی ہے پھر 3-4 گھنٹے لگنے ہیں سمیٹنے لیکن توجہ کر تو میرے دوست میں عرض کر رہا ہوں اے لا علمی دیا دلیلہ اللہ جی پہ پوچھنا مصر کروں تو حضور پوچھیا ماں آدھے ایسا کون کیوں محفل سجا کے بیٹھے ہو مسجد کے اندر سن صحابہ کا جواب آیا حضور علیہ السلام سے جواب دے رہے ہیں صحابہ یا رسول اللہ جلسنا اسی اس واسطے بیٹھے ہیں نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام اس واسطے مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں کملی والے اسی اللہ کا ذکر پہ کر دیا اللہ کی حمد و ثنا پہ بیان کر دیا علی ما ہدانا للاسلام رب کائنات کو سامنے اسلام کی ہدایت دیتی ہے اگلی گل کرے میرے نبی دے غلامہ نے کی تھی آپ عرض کر دینے وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ یا رسول اللہ تمہاری سونی صورت دے اندر رب نے جڑا ساڑھے پہ احسان کیتا ہے اسی رب دے احسان دا شکر پہ ادا کر دے سچ دسو سنیو اسی کے پہ کرنے بولو بولو اسی کے پہ کرنے بولو نا وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ یا رسول اللہ تمہاری صورت کے اندر رب نے تمہانوں بھیج کے جڑا ساڑھے پہ احسان کیتا ہے اسی رب دا او شکر پہ ادا کر دیا تمہارا ذکر پہ کر دیا اس احسان دا شکر اس احسان دا ذکر کر دیا رب نے جڑا ساڑھے پہ کیتا ہے حضور نے فرمایا اچھا مینوں جواب دیو قال اللہ کیا تم حلف اٹھاتے ہو حلف سمجھتے ہیں نا ایک قسم کی وہ قسم ہوتی ہے کیا ہوتی ہے اتھے جڑا بھی حلف چکنا اس نے الٹ کرنا کاش اسے دا کرنا کاش جو بھی حلف اٹھاتا ہے اس کا نہیں سمجھ رہا اس نا الٹ کر دیں اللہ ماشاءاللہ کوئی اسی جڑا صدہ کر سی آپ علماء بیٹھے ہیں پوچھ کر دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کبھی قسم نہیں لی تھی کسی کام کی قسم رسول اللہ نہیں لیتے تھے حلف نہیں لیتے تھے لیکن آج ایسا کام مسجد نبوی میں ہو رہا تھا کہ رسول اللہ صحابہ سے قسم لے رہے ہیں حلف لے رہے ہیں فرمایا حلف چک کے دسو قسم اٹھا کے بتاؤ اللہ یہ کہ تسی میرا ہی ذکر کر رہے ہو مینوں یاد کر رہے ہو میرا ذکر کر رہے ہو کیا قسم چک رہے ہو حضور دے صحابہ کا جواب آیا قالوا واللہ یا رسول اللہ
سی اللہ دی قسم چک کے کہنے آج مسجد نبوی وچ اسی اس واسطے بیٹھے ہاں نہ نماز دا کرے نہ روزے دا کرے نہ حج دا کرے نہ جہاد دا کرے الا ذاکا یا رسول اللہ صرف اور صرف اس واسطے بیٹھے ہیں جو اسی تہاڈا ذکر پہ کر دے 1400 سال پہلے مسجد نبوی میں بیٹھ کر اور قسم اٹھا کر رسول اللہ کو یہ بتا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ اسی تہاڈا ہی بولو اسی تہاڈا ہی اسی بولو تو صحیح یار فرق تھوڑا یہ ہے اے مسجد میریا نبوی آئے گاؤں چلوالے او مسجد نبویت شہر بولو شہر پاک دائے لیکن اسی بھی کوئی کم پہ کرنے ہیں جڑا حضور دے صحابہ نے کیتا ہے آپ نے فرمایا اچھا اس سے واسطے بیٹھے ہو ہاں یا رسول اللہ اسی اس سے واسطے بیٹھے ہیں فرمایا کہ پہ کر دے ہو تے اردو والا ترجمانی کر گیا حضور دے صحابہ دا گویا جواب آیا او عرض کر دے یا رسول اللہ فضل رب اللہ اور کیا سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ اے نہ سمجھو کہ میں نے پتہ نہیں سی پتہ ہے سی میں نے ایک کند دا وچ فاصلہ آیا پتہ میں نے ہے سی میں اندر بیٹھے آسا تو سب مسجد وچ بیٹھ کے میری ولادت دیاں خوشیاں منا رہے سو میرا میلاد منا رہے سو میرا ذکر پہ کرتے سو حضور نے فرمایا اور اگلی گل بھی سن لو یا رسول اللہ کی حکم ہے فرمایا تو سا مسجد نبوی دے اندر بیٹھ کے میرا میلاد منا رہے ہو میرے ولادت دیاں خوشیاں کر رہے ہو اتانی جبریل میلاد منانے والے توجہ فرمایا اتانی جبرائیل علیہ السلام اے میرے کول جبریل آیا ہے کہا کیا کیا کون آیا بولو بولو کون آیا فرمایا میرے کول جبریل آیا ہے میرے کول جبریل آیا ہے تے جبریل کون ہے ذرا توجہ چاہیے میں میرا قرآن دا حافظ ہاں اے بچے قرآن دے حافظ بنے سٹیج دے بہن والے قرآن دے حافظ بنے جبریل اوے جڑا قرآن دا بھی حافظ ہے زبور دا بھی حافظ ہے انجیل دا بھی حافظ ہے تورات دا بھی بول بول تورات دا بھی حافظ ہے ساری آسمانی کتاباں دا حافظ ہے اور آسمانی صحیف دا حافظ ہے جبریل او جبریل ہے جنہیں آدم دا کمال ویکھیا موسیٰ دا جمال ویکھیا عیسیٰ روح اللہ دے جمال ویکھے حضرت یوسف علیہ السلام نے ویکھیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے ویکھیا 1,24,000 کموں بے نبیات رسولہ دا دیدار کیتا اے جبریل تو ہر نبی نو ویکھیا ذرا اے دس حضور دے دیوانے سننا چاہتے ہیں نبی دے عاشق دے غلام سننا چاہتے ہیں تو ہر نبی ہر رسول دا دیدار کیتا ہے اے دس سے کیا انہاں نبیاں تے رسولاں وچ تانوں کوئی ساڈے نبی ورگا بھی نظر آیا کہ نہیں تو ہر نبی ویکھیا ہر رسول ویکھیا اے تے دسو حضور دے غلام عرض کر رہے ہیں اے جبریل امین کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورگا بھی تانوں کوئی نظر آیا کہ نہیں آیا جبریل بولیا میں سب کچھ دیکھیا پر یا رسول اللہ آفا کہا کر دی دیم مہرے بتا ورزی دیم کسی جار خوبہ دی دیم لیکن تو چیزیں
تیرے ورگا بولو بولو تیرے ورگا ذرا گج کے تیرے ورگا کوئی نہیں. اے پھر آدھے نے ساڑھے ورگے میں کیا نبیاں تے رسولہ میں تو میرے نبی ورگا بولو میرے نبی ورگا کوئی نہیں. میرے قرآن شریف دا تاجدار حضور قبلہ عالم محدث سے قول ہوئی حضرت خواجہ پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو کارتیا فرما دینے مکھ چند بدر. لے پڑھنا چاہنے تو پھر پڑھ لو پڑھئے مکھ چند بدر شاہ رسول اللہ کتھے میرے علی کتھے گستاخ اکھیں کتھے جالڑیا سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار نے فرمایا میرے یہ پیغام دے کے ختم کر رہا ہوں. فَأَخْبَرَنِي حضور نے فرمایا میں نے خبر دے دیا ہے اللہ دا پیغام لے کے آیا لے نبی دا میلاد منانے والے کیڑا پیغام جبریل رب دا لے کے آیا فرمایا ان اللہ تعالی عز وجل یباہی بکم الملائکہ بے شک اللہ تعالی یا رسول اللہ ملائکہ کے سامنے فرشتیاں دے سامنے انہاں دا نام لے لے کے فخر پہ وہ کون تھے؟ نبی کا میلاد منانے والے، نبی کا ذکر کرنے والے، حضور کی ولادت کی خوشیاں منانے والے. رب اتنا راضی ہوا حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا نام لے لے کر فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے. امتی ہوں تو ایسے ہوں، حضور کے غلام ہوں تو ارے کیوں نہ رسول اللہ کا ذکر کرتے. کون ان کو پوچھنے والا تھا؟ وہ کیا تھے؟ وہ مکے کے بدو تھے، مدینے کے بدو تھے. کملی والے نے دنیا کے امام بنا کر رکھ دیے ہیں. قرآن میں جن کی عظمت اور شان کے بارے میں رب نے قرآن میں آیتیں نازل فرمائی تو وہ رسول اللہ کا ذکر کیوں نہ کرتے؟ حضور کی ولادت کی خوشیاں کیوں نہ مناتے؟ انہیں جو کچھ بھی ملا، جو عظمت ملی، جو شان ملی، وہ در مصطفیٰ سے آج بھی جس کو عظمت ملتی ہے، جس کو شان ملتی ہے، جس کو مقام ملتا ہے، در مصطفیٰ سے ملتا ہے. آخری بات عرض کر رہا ہوں دوستان محترم، اللہ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. رب کی نعمت کا علماء کرام مجھ سے عمر میں، علم میں، عمل میں ہر طرح سے فضیلت رکھتے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں اللہ نے کتنی نعمتیں عطا کی.
انگنت وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو اللہ کی نعمتیں شمار نہیں کر سکتے۔ توجہ، اتنی نعمتیں ہیں، اللہ نے جتنی بھی نعمتیں عطا کی، کسی نعمت کا بندہ پرچار نہیں کر سکتا، اظہار کر سکتا ہے، پرچار نہیں کر سکتا، لیکن ایک نعمت ایسی نعمت ہے جس نعمت کے چرچے کرنے کا حکم رب قرآن میں دے رہا ہے۔ صرف ایک ہی نعمت ہے، وہ نعمت ہے میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، نعمت عظما محمد نعمت اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمت ہے، اور یہ وہ نعمت ہے جس کا چرچا کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں۔ اس نعمت کے چرچے پہلے بھی ہو رہے تھے، اس نعمت کا چرچا آج بھی ہو رہا ہے، اور اس نعمت کا چرچا قیامت تک ہوتا رہے گا۔ میں رہوں نہ رہوں، آپ رہیں نہ رہیں، میرے مصطفیٰ کا میلاد یوں ہی ہوتا رہے گا، بولے نبی کا میلاد ہوتا رہے گا۔ بلکہ ہم اہل سنت و جماعت ہر مقام پر یہ اعلان کرتے ہیں کہ صدائیں درود و سلام کی آتی رہے گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ دنیا میں کوئی کہتا ہے ایم این اے بڑی چیز ہے، کوئی کہتا ہے ایم پی اے کا بڑا مقام ہے، کوئی کہتا ہے وزیر صاحب کا بڑا مقام ہے، کوئی کہتا ہے مشیر صاحب بڑے چنگے ہیں، کوئی کہتا ہے پریزیڈنٹ کا بڑا مقام ہے، کوئی کہتا ہے پرائم منسٹر کا بڑا مقام ہے، کوئی کہتا ہے گورنر کا بڑا مقام ہے، کوئی کہتا ہے وزیر اعلیٰ کی بڑی شان ہے۔ میرے رب کریم محبوب نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور کو پڑھتا ہے۔ وما علیہ الا